السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الرعد کی آیت نمبر 26 سے آیت نمبر 29 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے، اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں میں سے جسے چاہے وسیع رزق دے، جسے چاہے وسیع رزق دے کر غنی کر دیتا ہے، اور جسے چاہے اس کے رزق میں تنگی فرما کر اسے فقیر بنا دیتا ہے۔ یاد رہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک جیسا رزق عطا نہیں فرمایا۔ بعض لوگ غریب ہیں، بعض متوسط اور بعض امیر۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے 2 حکمتیں یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور اگر اللہ اپنے بندوں کے لیے رزق وسیع کر دیتا تو ضرور وہ زمین میں فساد پھیلاتے، لیکن اللہ اندازے سے جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے، انہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ جن کے ایمان کی بھلائی مالدار ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار نہ کروں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں، اور میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ ان کے ایمان کی بھلائی مالدار نہ ہونے میں ہے، اگر میں انہیں مالدار کر دوں تو وہ کفر میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، یعنی مشرکین پر جب اللہ تعالیٰ نے رزق وسیع فرمایا تو انہوں نے شر پھیلانا شروع کر دیا اور وہ تکبر میں مبتلا ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر سی شے ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ دنیاوی نعمتوں پر فخریہ خوش ہونا کفار کا طریقہ ہے اور ناجائز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے شکریہ کے طور پر خوش ہونا مومنوں کا طریقہ ہے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے،
سورۃ یونس آیت نمبر 58 میں، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ دنیا کی زندگی وہ ہے جو اللہ عز و جل سے غفلت میں گزرے، یہ بری ہے، اور قرآن و حدیث میں اسی کی مذمت ہے، اور جو زندگی آخرت کی تیاری میں گزرے وہ بفضل تعالی اخروی زندگی ہے، یہی حیات طیبہ ہے۔ علامہ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ چیز جو آخرت کے اعمال پر مددگار ہو، جیسے ضروری غذا اور موٹے کپڑوں کا ایک جوڑا، اور ہر وہ چیز جس کا انسان کے باقی رہنے اور اس کی صحت کے لیے ہونا ضروری ہے، اور اس کے ذریعے وہ علم و عمل تک پہنچتا ہے، تو یہ چیز دنیا نہیں ہے، کیونکہ یہ علم و عمل کے لیے مددگار ہے اور اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو انسان جب اسے علم و عمل پر مدد حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ دنیا کے لیے نہیں لیتا، اور نہ ہی وہ اس وجہ سے دنیا دار کہلاتا ہے۔ اور اگر ان چیزوں سے محض دنیا کا فوری فائدہ اور لذت مطلوب ہو اور تقوی پر مدد کا حصول مقصود نہ ہو، تو اب ان چیزوں کا حصول دنیا میں شمار ہوگا۔ مومن و کافر اور فاسق و پرہیزگار کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگ سوتے ہوئے بھی جاگتے ہیں اور بعض جاگتے ہوئے بھی سوتے ہیں، بعض جیتے جی مرے ہوئے ہیں اور بعض مر کر بھی زندہ ہیں۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور کافر کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ بے شک اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور اسے اپنی راہ دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ آپ پر ویسی نشانی کیوں نہیں اتری جیسی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تاکہ وہ آپ کی صداقت پر نشانی اور دلیل ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیں بے شک اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، کہ ایسا آدمی نشانیاں اور معجزات نازل ہونے کے بعد بھی یہ کہتا رہتا ہے کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری، کوئی معجزہ کیوں نہیں آیا، الغرض کثیر معجزات دیکھنے کے باوجود گمراہ رہتا ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ ہدایت نہ دے تو اسے معجزات اور نشانیوں کی کثرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی راہ اسے دکھاتا ہے جو دل سے اور کامل طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اور ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی سے دل چین پاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت و فضل اور اس کے احسان و کرم کو یاد کر کے بے قرار دلوں کو قرار اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کی یاد محبت الہی اور قرب الہی کا عظیم ذریعہ ہے، اور یہ چیزیں بھی دلوں کے قرار کا سبب ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے تو یقیناً درست ہوگا کہ ذکر الہی کی طبعی تاثیر بھی دلوں کا قرار ہے۔ اسی لیے پریشان حال آدمی جب پریشانی میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل کو قرار آنا شروع ہو جاتا ہے۔ یوں ہی قرآن بھی ذکر اللہ ہے، اور اس کے دلائل دلوں سے شکوک و شبہات دور کر کے چین دیتے ہیں۔ یوں ہی دعا بھی ذکر اللہ ہے، اور اس سے بھی حاجت مندوں کو سکون ملتا ہے، اور اسماء الہی اور عظمت الہی کا تذکرہ بھی ذکر اللہ ہے، اور اس سے بھی محبان الہی کے دلوں کو چین ملتا ہے۔ علامہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے عرض کی، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دل کی رغبت کے بغیر بھی
میری زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے فرمایا یہ بھی تو شکر کا مقام ہے کہ تمہارے ایک عضو یعنی زبان کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی توفیق بخشی ہے۔ جس کا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا، اسے بعض اوقات شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ جب تیرا دل اللہ تعالیٰ کے ذکر میں نہیں لگتا تو خاموش ہو جا، کہ ایسا ذکر کرنا بے ادبی ہے۔ اس شیطانی وسوسے سے بچنا چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس وسوسے کا جواب دینے والے لوگ 3 قسم کے ہیں۔ ایک قسم ان لوگوں کی ہے جو ایسے موقع پر شیطان سے کہتے ہیں خوب توجہ دلائی، اب میں تجھے بیزار کرنے کے لیے دل کو بھی حاضر کرتا ہوں۔ اس طرح شیطان کے زخموں پر نمک پاشی ہو جاتی ہے۔ دوسرے وہ احمق ہیں جو شیطان سے کہتے ہیں تو نے ٹھیک کہا، جب دل ہی حاضر نہیں تو زبان ہلائے جانے سے کیا فائدہ، اور یوں وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ نادان سمجھتے ہیں کہ ہم نے عقل مندی کا کام کیا، حالانکہ انہوں نے شیطان کو اپنا ہمدرد سمجھ کر دھوکہ کھا لیا ہے۔ تیسرے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں اگرچہ ہم دل کو حاضر نہیں کر سکتے مگر پھر بھی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رکھنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ اگرچہ دل لگا کر ذکر کرنا اس طرح کے ذکر سے کہیں بہتر ہے۔ آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اس آیت میں مذکور لفظ طوبیٰ کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ طوبیٰ سے مراد راحت و نعمت اور شادمانی و خوشحالی کی بشارت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طوبیٰ حبشی زبان میں جنت کا نام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے کہ طوبیٰ جنت کے ایک درخت کا نام ہے جس کا سایہ تمام جنتوں میں پہنچے گا۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ درخت جنت عدن میں ہے اور اس کی جڑ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوان معلیٰ میں اور اس کی شاخیں جنت کے ہر بالا خانے اور محل میں ہیں۔ اس میں سیاہی کے سوا ہر قسم کے رنگ اور خوش نمایاں ہیں، ہر طرح کے پھل اور میوے اس میں پھلے ہیں۔ اس کی جڑ سے کافور اور سلسبیل کی نہریں رواں ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک